کہ حضرت امام حسن بصری رحمتullah علیہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ میں قیام پذیر تھا اور بیت اللہ کے قریب ہی تھا، اور اس وقت مکہ میں بیت اللہ میں اتنا زیادہ رش نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر تھا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ کعبۃ اللہ سے مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، کسی نوجوان کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی نوجوان اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مولا مجھے معاف فرما، مولا میں بہت گناہ گار ہوں، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ وہ روتا ہے، پھر گر کر غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، پھر اس کا یہی عالم، پھر روتا ہے، پھر معافیاں مانگتا ہے، حتیٰ کہ وہ بار بار گرتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، پھر ہوش میں آ جاتا ہے، پھر روتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کئی وقت تک، کافی دیر تک یہ سلسلہ دیکھتا رہا، پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا اٹھ کر جا کر دیکھوں تو صحیح، اس کو جا کر صبر کی تلقین تو کروں کہ بھائی اللہ سے معافی مانگ لیا، بس کر دو، وہ معاف کرنے والا ہے، اس نے تمہیں معاف کر دیا ہوگا۔ رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ آپ دل میں یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ابھی جاؤں گا، اسے حوصلہ دوں گا، سمجھاؤں گا کہ میرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، وہ معافیاں دینے والا ہے، وہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بھائی صبر کر لو، حوصلہ کر لو۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اٹھ کر گیا، میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھائی صبر کر لو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ آپ نے جب مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! امام زین العابدین خود رو رہے ہیں، وہ رو کر رب سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ ذرا آپ حساب لگائیں کہ امام زین العابدین جن کی رگوں میں خون حسین ہے، مولا علی کے پوتے ہیں، جن کی راتیں ساری مصلی پہ گزرتی ہیں، جن کے دن سارے قیام میں گزرتے ہیں، دن سارے رب کی خدمت میں، رب کعبہ کی مخلوق کی خدمت میں گزرتے ہیں، جو رات اور دن اپنا ہر لمحہ رب اور رب کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے نظام کے تحت اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ لیکن تقوی کا عالم، رب کے خوف کا عالم یہ ہے کہ ہر وقت رب کی بارگاہ میں رو رو کر کعبۃ اللہ کا طواف کا غلاف پکڑ کر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ اہل بیت پاک جو ہیں یہ محفوظ عن الخطا ہیں، ان کو رب العالمین خطا سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اب کس قدر رو کر گڑ گڑا کر رب سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ یہ اہل بیت پاک علیہ السلام کا حیات کا طرز عمل تھا، یہ آپ کا طرز زندگی تھا کہ آپ رب کی عبادت کرتے اور رو رو کر اپنے رب کو راضی کرتے، اور اتنی مشکلات کے بعد، اتنی قربانیوں کے بعد پھر بھی رب سے کہتے کہ مولا ہم تجھ سے راضی ہیں، بتا تو بھی ہم سے راضی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حسین کا نام لینے والے بہت ہیں، علی کے ملنگ تو آپ کو بہت ملیں گے، لیکن بہت سے ملنگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں نماز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں ببانگ دہل، یہ میرا فرد منصبی ہے، اگر میں یہاں بیٹھ کر حق کا پیغام آپ تک نہ پہنچاؤں تو میرے مصطفیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ چرس اور بھنگ پی کر علی کے نعرے لگانے والے علی کے ملنگ نہیں ہیں، علی کے ملنگ تو وہ ہیں کہ جو علی کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جنگ میں تیر لگا اور ٹانگ میں پہ بست ہو گیا، تیر کو ہاتھ لگاتے ہیں نیزے کو تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، مولا علی سے برداشت نہیں ہو پا رہا۔ آپ نے کہا کہ بھائی یہ تیر کیسے نکالیں؟ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ تیر کو کیسے نکالا جائے۔ حضرت علی کو خیال آیا، کہا بھائی اس طرح کرتا ہوں، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ تیر نکال لیں۔ مولا علی نماز میں کھڑے ہوئے، نیت حاضر کیا، اللہ اکبر کی صدا لگائی، ہاتھ باندھ کر نفل شروع کر دیے اور نماز آپ پڑھ چکے، سلام پھیر کر کہتے ہیں بھائیو میں نے تو نماز اس لیے کہا تھا کہ میرے جسم سے تیر نکالو، آپ نے تیر کیوں نہیں نکالا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے دیکھو تو صحیح تمہارے جسم میں تیر ہے بھی یا نہیں ہے، اور جسم میں دیکھا تیر موجود نہیں تھا، تیر نکال لیا گیا تھا۔ اور مولا علی نے فرمایا رب کعبہ کی قسم مجھے اتنا درد بھی محسوس نہیں ہوا جتنا ایک کانٹا چبھنے کا درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ تھی علی کی اللہ سے محبت، یہ تھی علی کی نماز۔ اور آج علی کے ماننے والے، علی کے نعرے لگانے والے اگر نماز سے دور ہیں،
اگر حسین اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے وقت شہادت بھی اگر سجدے میں سر کٹاتا ہے تو حسین کا ماننے والا سجدے سے دور ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کے گھرانے کا معمول تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ ایک دن رات کو بچوں کو سلا کر چکی پیس کر جب سارے کام ختم کر کے آپ اٹھ کر مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں اور نماز نفل 2 رکعت نفل شروع کرتی ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھی، فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی، 2.5 پاروں کی سورہ بقرہ ختم کر دی، آگے سورہ آل عمران پڑھتی جا رہی ہے، اس کے بعد سورہ نساء پڑھتی جا رہی ہے، سورہ مائدہ پڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اتنے میں مسجد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اور جلدی سے 2 رکعت نفل پورے کیے، نفل پوری کر کے رب کی بارگاہ میں رونے لگتی ہیں۔ حضرت بیوی فرماتی ہیں مولا تیری سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہو گیا کہ فاطمہ کے 2 نفل بھی پورے نہیں ہو سکتے ہیں۔ سردیوں کی رات مولا تیری اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کے 2 سجدے 2 نفل بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کا ذوق اہل بیت پاک کی طرح رکھو۔ دشمنان اہل بیت پر ہم کل بھی لعنت بھیجتے تھے، آج بھی لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ یہ اہل بیت پاک کا بچہ بچہ نور ہے، لیکن ان کے ساتھ ظلم اور تشدد کرنے والے، اور یہ ان کی نسلیں آج بھی چل رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے۔ اہل بیت کے بغض جن کے دلوں میں ہوتے ہیں اور زبان پر دیگر نعرے اور دیگر باتیں ہوتی ہیں، مسلح توڑنے والے بھی چہروں پر پیشانیاں رگڑ رگڑ کر نشان ڈال لیتے ہیں، لیکن دل میں بغض اہل بیت ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کے دل میں بغض اہل بیت ہے، نمازیں ساری اٹھا کر اس کے منہ پہ ماری جائیں گی، کیونکہ نماز میں جب تک اہل بیت پر درود و سلام نہیں ہوگا تمہاری نماز ہی کامل نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد میں حسن بھی شامل ہے، اس میں حسین بھی شامل ہے، اس میں امام زین العابدین بھی شامل ہے، اس میں نبی کی ساری اولاد شامل ہے۔ اور نماز کے اندر آپ ہوں تو ان پر سلام بھیجیں، اور باہر آئیں تو ان کے لیے دل میں بغض رکھیں، تو لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت۔ حالانکہ لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اہل بیت کے غلاموں میں قبول و منظور فرمائے، اور اہل بیت سے بغض رکھنے والوں پر تا قیامت لعنتیں برستی ہیں اور برستی رہیں گی۔ حسین کر بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ حسین کربلا میں جس تخت کے لیے یزید نے اتنا سانحہ کروایا، اتنی جنگیں کروائیں، اتنے لوگوں کو شہید کیا، یزید کا آج بھی اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب تاریخ کے اوراق کھنگالے تو پتہ چلا کہ دمشق کے بازار میں ایک کچرے کا ڈھیر ہے۔ یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں کہ یزید جس نے تخت کے لیے نبی کے گھرانے کو شہید کیا، اس کی قبر کا پکا پتہ نہیں ہے، لیکن مورخین میں سے چند نے لکھا کہ دمشق کے بازار کے کونے میں ایک کچرے کا ڈھیر ہے، اس کے نیچے کہیں یزید کی قبر ہے۔ اور حسین کے قبضے آج بھی کربلا میں ہیں، حسین کا قبضہ آج بھی کربلا میں ہے، حسین آج بھی کربلا میں زندہ و جاوید ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی حسین ہمارے ہیں، ہر قوم پکارے گی حسین ہمارے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا